بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق اللہ العظیم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فراغت کی نعمت. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جس قدر یہ دو نعمتیں قیمتی ہے اور اہم نعمتیں ہیں، اسی قدر ہم ان نعمتوں کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور ان دونوں نعمتوں میں سے پہلی نعمت وہ صحت کی نعمت ہے. ان میں سے پہلی نعمت وہ صحت کی نعمت ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک یہ نعمت انسان کو حاصل رہتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ صحت میرے پاس، یہ تندرستی یہ ہمیشہ رہے گی، میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا، میں ہمیشہ طاقتور رہوں گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کے پاس نہ یہ صحت کی نعمت رہتی ہے، نہ وہ طاقت رہتی ہے، نہ وہ ہمت رہتی ہے. پھر انسان چاہتا بھی ہے کہ میں عبادات کر لوں اور اللہ پاک کی رضامندی والے اعمال کر لوں، لیکن اس کی صحت اس ڈگر پر آ چکی ہوتی ہے، اس موڑ پر آ چکی ہوتی ہے کہ جس میں وہ صحیح طریقے پر عبادات اور اللہ پاک کی اطاعت نہیں کر پاتا. جب انسان کے پاس صحت رہتی ہے، انسان مسجد بھی جا سکتا ہے، کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ سکتا ہے، تمام ارکان اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ بیماری آ جاتی ہے، یا عمر کا تقاضا ہوتا ہے، یا ایسے اعذار پیش آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یا تو انسان چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، مسجد تک، اللہ کے گھر تک آنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، گھر پر نماز ادا کرنی پڑ جاتی ہے. اور یا پھر ایسے اعذار لاحق ہو جاتے ہیں کہ چاہے مرد ہو یا عورت، کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تمام ارکان کو صحیح طور پر ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی رکوع کرنے پر قادر نہیں ہوتا، کوئی سجدے پر قادر نہیں ہوتا، کوئی صحیح طور پر قیام پر قادر نہیں ہو پاتا. تو یہ مراحل بعض مرتبہ انسان پر آتے ہیں. لیکن جب تک انسان کو یہ صحت کی نعمت حاصل رہتی ہے، انسان غفلت والی زندگی میں پڑا رہتا ہے اور یہی سوچتا ہے کہ یہ بھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ صحت، یہ طاقت یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گی. اس وقت انسان اپنی مستیوں میں لگا رہتا ہے، غفلت میں پڑا رہتا ہے، گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، صحیح طور پر نہ عبادات کرتا ہے، نمازوں کو ضائع کرتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی والے اعمال کرتا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ صحت کی نعمت انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی. اور جب انسان اپنی صحت کھو بیٹھتا ہے، تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کاش میں اپنی اس صحت سے فائدہ اٹھا لیتا، اعمال کر لیتا. اسپتالوں کا اگر چکر لگائیں تو انسان کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اور میں اتنی بڑی نعمت سے غفلت میں بیٹھا ہوں. ایسے مریض بھی ہے جو ہسپتال کے بستر پر ہے، بیٹھنے پر قادر نہیں،
کوئی کھڑے ہونے پر قادر نہیں، ایسے بھی ہیں کروٹ بدلنے پر قادر نہیں، ایسے مریض بھی ہیں خود کھانے پینے پر قادر نہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے پر قادر نہیں، ایسے بھی ہیں جو اپنا ہاتھ پیر ہلانے پر قادر نہیں۔ تو اگر آج ہم دیکھ لیں، اپنا جائزہ لے لیں، ہمارے ہاتھ پیر بھی سلامت، آنکھیں سلامت، ہڈیاں سلامت، چلنا پھرنا کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے بیٹھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کھا پی سکتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، تو ہمیں کتنا شکر اللہ پاک کا ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے کہ ہم آج غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی اس اللہ پاک کی دی ہوئی صحت کی نعمت کا کوئی آج احساس نہیں ہے، اور دوسری نعمت وہ فراغت کی نعمت ہے۔ تو جس طرح یہ صحت کی نعمت یہ انتہائی اہم اور قیمتی نعمت ہے، اسی طریقے سے یہ فراغت کی نعمت یہ بھی قیمتی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے ابھی ہمیں وقت دیا، موقع دیا، ہمیں عبادات کا وقت مل رہا ہے، ہمیں اللہ پاک کی اطاعت کا موقع ہے، ہمیں فرصت ہی فرصت ہے، اور اس قدر ہمیں فرصت ہے کہ جس میں ہم اپنی عبادات اچھے طریقے پر ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض مرتبہ اللہ پاک اس فراغت کی نعمت کو بھی لے لیتے ہیں، اور جب فراغت کی نعمت چلی جاتی ہے، انسان کے سر پر بہت سارے مشاغل، معاملات، حوادث کا بوجھ آ جاتا ہے، پھر انسان کو فرصت نہیں ہوتی، پھر انسان چاہتا بھی ہے کہ کاش مجھے وقت ملتا، میں بیٹھ کر عبادت کرتا، ذکر اذکار کرتا، تسبیحات پڑھتا، لیکن وہ صرف خواب و خیال کی باتیں ہو جاتی ہیں، وہ صرف ایک سوچ اور گزرا ہوا ایک وقت ایک یاد رہ جاتی ہے بس۔ تو اللہ پاک نے انسان کو مہلت دی ہے، کس وقت موت آ جائے، کس وقت زندگی ختم ہو جائے، کسی انسان کو معلوم نہیں ہے، اور جب ایک مرتبہ یہ آنکھ بند ہو جائے، یاد رکھیں پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، یعنی اللہ پاک انسان کو مہلت دیتے ہیں۔ جیسے واقعہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی نے ملک الموت سے مکالمہ کیا اور کہا کہ آپ جب آتے ہیں روح قبض کرنے پہلے کوئی اطلاع نہیں دیتے، حالانکہ دنیا میں جب کوئی امتحان ہوتا ہے یا کسی اہم معاملے کا وقت آتا ہے، پہلے اطلاع دی جاتی ہے، لیٹر دیا جاتا ہے، اطلاع دی جاتی ہے کسی بھی معاملے کی، لیکن تم اتنا بڑا معاملہ کرنے آتے ہو، روح قبض کرنے آتے ہو، پہلے کوئی اطلاع نہیں دیتے ہیں، کوئی علامت نہیں ہوتی۔ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ جتنے اطلاع اور جتنے لیٹر، جتنی تنبیہات میری طرف سے آتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے ہوتی ہے، اتنی تو کسی معاملے میں نہیں ہوتی۔ کس طرح؟ تو فرمایا کہ بھائی یہ دیکھ لو، جب انسان پر بیماری آتی ہے، مرض آتا ہے، یہ بھی اس بات کی ایک علامت ہوتی ہے کہ بھئی موت تم پر آ سکتی ہے، تم اس دنیا سے کسی بھی وقت جا سکتے ہو۔ جب انسان کے سر کے بالوں میں سفیدی آتی ہے یا داڑھی کے بالوں میں سفیدی آتی ہے، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فرمایا یہ بھی میری طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے، ایک لیٹر ہوتا ہے کہ بھئی دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ اسی طرح فرمایا جب تمہارے اولادوں کی اولادیں ہو جاتی ہیں، پوتے نواسے دنیا میں آ جاتے ہیں، یہ بھی میری طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے، اطلاع ہوتی ہے کہ بھئی تمہارا وقت قریب ہے۔ لیکن تم ایسے غافل ہو کہ تم موت سے بالکل غفلت میں پڑے رہتے ہو، تمہیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا وَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، انسان کو کیا کہا جائے گا
کہ ہم نے دنیا میں تمہیں مہلت دے دی تھی، کیا تمہیں اتنی عمر اتنی مہلت ہم نے نہیں دی کہ جس میں نصیحت کرنے والا نصیحت حاصل کر لے؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس کتنے ڈرانے والے آئے تھے۔ ڈرانے والے کون؟ نذیر کی تفسیر میں مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ انبیاء کرام، اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، انبیاء کے ورثہ تمہارے پاس آئے، یہ سب نذیر ہے۔ اسی طریقے سے میں نے جیسے عرض کیا کہ انسان کے بالوں کی سفیدی، انسان کے اولادوں کی اولادوں کا دنیا میں آ جانا، بیماری مرض کا آ جانا، یہ سب کے سب نذیر ہے۔ لیکن یہ انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے، اور ایک مرتبہ جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے تو یاد رکھیں کہ پھر انسان بہت زیادہ افسوس اور حسرت کرے گا کہ کاش مجھے اتنا موقع دے دیا جائے، اتنا موقع مل جائے کہ میں دنیا میں چلا جاؤں اور جا کر وہاں اللہ پاک کی عبادت اطاعت کروں اور اللہ پاک کو راضی کر لوں۔ لیکن ایک مرتبہ جب یہ دنیا کی آنکھ بند ہو جائے پھر انسان کو موقع نہیں ملتا۔ تو یہ دو نعمتیں میں نے عرض کیا، ایک صحت کی نعمت ہے اور ایک فراغت کی نعمت ہے، انتہائی قیمتی اور اہم نعمتیں ہیں۔ صحت کی نعمت کا بھی آج ہمیں احساس نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، اور ہم اللہ پاک کی دی ہوئی اس نعمت کو غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں۔ دی ہوئی نعمت اللہ پاک کی ہے، تو جس مالک نے ہمیں صحت کی نعمت، تندرستی کی نعمت، طاقت کی نعمت، فراغت کی نعمت عطا کی، ہم ان دونوں نعمتوں کو، صحت کی نعمت اور فراغت کی نعمتوں کو، بجائے اس کے کہ یہ جس رب نے، جس ذات نے ہمیں دی ہے، ہم اس ذات کی رضامندی میں اس کو استعمال کر لے، ہم اس کی ناراضگی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب تک ہم میں طاقت ہوتی ہے تو ہم اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم اپنی صحت کے زمانے کو کن کاموں میں استعمال کر لیتے ہیں۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، زبان جب تک چلتی ہے، زبان میں طاقت ہے تو جھوٹ ہم بولتے رہتے ہیں، غیبتیں ہم کرتے ہیں، طعنے ہم دیتے ہیں۔ آنکھوں کی نعمت، آنکھوں میں بینائی موجود ہے، ہم اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، نامحارم کو دیکھتے ہیں، غلط چیزیں اس سے دیکھتے ہیں، اللہ پاک کی ناراضگی والی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ کانوں کی نعمت، جب تک اس میں سنوائی ہے، ہم اس سے گانے سنتے ہیں، باجے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، غیبتیں سنتے ہیں، فحش کلامیاں سنتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دانت منہ میں موجود ہے، حرام لقمہ ہم اس سے چبا رہے ہیں۔ ہاتھ پیر سلامت ہے، ہم کہاں کس طرف جاتے ہیں، کن کن مجالس میں جاتے ہیں، کن کن جگہوں پر ہم اللہ پاک کی نافرمانی والے ماحول اور جگہوں میں جاتے ہیں، اسی پاؤں کو استعمال کر کے۔ اللہ پاک نے دماغ جیسی نعمت دی ہے، ذہن جیسی، عقل جیسی نعمت دی ہے، اس میں ہم نے کیا گند بھرا ہوا ہے، کس طرح کی سوچیں ہمارے ذہن میں پل رہی ہیں۔ دل اللہ پاک کی نعمت ہے، ہم اس دل میں کیا خیالات لے کر گھوم رہے ہیں۔ گناہ کر کر کے ہم اس دل کو سیاہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سیاہ پہ سیاہ دبے آج ہم اس دل پر لگا رہے ہیں۔ اور یہ تو روایت میں بھی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس دل پر سیاہ رنگ کا دبا لگ جاتا ہے، یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو کتنی نعمتیں اللہ پاک کی ہمارے پاس آج موجود ہیں، لیکن ہم اپنی صحت کو، اس طاقت کو اور اس جسمانی نعمتوں کو، کون سی نافرمانی ایسی ہے جس کے لیے ہم استعمال نہیں کر رہے؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کون سا عضو ایسا ہے آج جو ہم اللہ پاک کی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں کر رہے؟ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور یاد رکھیں اس کی قدر بھی پھر انسان کو تب آتی ہے جب یہ نعمت انسان سے چھن جاتی ہے، اور بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے انسان پر کہ ایک ایک کر کے جو نعمتیں اللہ پاک نے دی ہے، اللہ پاک ان نعمتوں کو واپس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آنکھوں کو دیکھ لیں، آنکھوں میں طاقت ہے،
لیکن ایک وقت آتا ہے انسان کہتے ہیں میری بینائی کمزور ہو رہی ہے، وہ عینک لگا لیتا ہے، پھر عینک کا نمبر بڑھتا چلے جاتا ہے اور آنکھوں کی بینائی گھٹتی چلی جاتی ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی آپ کی آنکھ میں پردہ آ گیا، آپ کی آنکھ میں موتیا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، پھر ہزاروں روپے لاکھوں روپے خرچ کر کے اسپتالوں کے چکر لگانا، ڈاکٹروں کے چکر لگانا، لیکن ایک مرتبہ جو نعمت چلی جاتی ہے انسان جو بھی کر لے وہ بات پھر نہیں رہتی۔ دانت صرف کتنی قیمتی نعمت ہے، ایک دانت اگر متاثر ہو جائے، خرابی آ جائے، ہزاروں روپے انسان خرچ کر کے اس کو اپنی اصلی حالت میں نہیں لوٹا سکتا۔ کانوں کی سنوائی، سماعت کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اگر کمزور ہو جائے اور ایک عمر ایسا وقت آتا ہے کہ پھر انسان اونچا سنتا ہے، پھر اس کے لیے آلہ لگانا پڑتا ہے اور بعض مرتبہ اس کے ذریعے بھی مشکل ہو جاتا ہے، اونچا سننا پڑتا ہے۔ ہاتھ پیروں میں طاقت ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے ہاتھ میں پھر وہ طاقت نہیں رہتی، پیروں میں وہ طاقت نہیں رہتی، جسم میں وہ حوصلہ اور طاقت نہیں رہتی۔ لیکن جب تک یہ ہوتی ہے یہ طاقت تو انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، ہر ایک سے دشمنی اور لڑائی مول لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری یہ طاقت، یہ ہمیشہ شاید یہ صحت میرے پاس رہے گی۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کسی انسان کے پاس سدا یہ طاقت اور ہمت نہیں رہتی، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کو اس قدر واپس لے لیتے ہیں کہ انسان دوسرے انسان کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، چلنے کے لیے لاٹھی کا محتاج، چلنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج، دیکھنے کے لیے آلات کا محتاج، سننے کے لیے آلات کا محتاج، دل سے صحت مند ہے، اس وقت طاقتور ہے، یہ کمزور ہو جائے پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی دل کمزور ہو گیا، اس کے لیے فلاں علاج ہے، فلاں ہے، پھر اس کو چلانے کے لیے پیس میکر بیٹری لگائی جاتی ہے، اس کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ انسان کتنا کمزور ہے، کتنا انسان ضعیف ہے، خلق الانسان ضعیفا، بڑا کمزور ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے۔ تو جب اللہ پاک کی نعمتیں لینا شروع کرتے ہیں کر کے پھر انسان چاہے لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ بھی خرچ کر لے، ایک نعمت بھی اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں لا سکتا۔ دل کی وہ کیفیت نہیں آتی، جتنے مشینیں انسان لگا لے، باہر جا کر علاج کروا لے، لاکھوں روپے خرچ کر لے، وہ نعمت اپنی اصلی حالت میں پھر نہیں آتی۔ گردے کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ایک چھاننے کا نظام، یہ ایک چھلنی جسم میں رکھی ہے، فاسد مادوں کو یہ چھان لیتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہمارے علماء نے بھی لکھی ہے اور ڈاکٹروں نے، اطباء نے بھی لکھی ہے کہ مصنوعی چیزیں آج اتنی ترقی سائنس نے کر لی، ٹیکنالوجی اتنی ترقی پر چلی گئی کہ مصنوعی اعضاء بنائے جا رہے ہیں۔ کسی کا پیر اگر خدا نخواستہ کسی حادثے میں ضائع ہو جائے، ہاتھ ضائع ہو جائے، دوسرے اعضاء، تو وہ مصنوعی بنا کر لگا دیے جاتے ہیں۔ ان مصنوعی پیروں سے انسان چلتا ہے، یہاں تک کہ مصنوعی گھٹنے لگائے جاتے ہیں، مصنوعی ہاتھ لگائے جاتے ہیں، مصنوعی بال ٹرانسپلانٹ کیے جاتے ہیں، اگائے جاتے ہیں۔ دوسرے اعضاء اسی طریقے سے مصنوعی آنکھیں لگائی جاتی ہے، یا پھر باقاعدہ اس کی منتقلی کا ٹرانسپلانٹ کا آپریشن ہوتا ہے۔ یہ گردے ایسی چیز ہے، اتنا اس کا باریک اور حساس نظام ہے کہ اس کا کوئی متبادل آج تک نہیں بنایا جا سکا مصنوعی طور پر۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کی صفائی کر لی جاتی ہے، واشنگ کی جاتی ہے، ڈائلوسس کیا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ بڑھ کر بھئی کسی کے گردے کی ٹرانسپلانٹیشن کی جاتی ہے، وہ بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں چل جائے نہیں چلے، لیکن مصنوعی آج تک کوئی نہیں بنا سکا۔ تو اللہ پاک کا نظام ہے، ٹھیک ہے ترقی بہت ہو گئی، سہولیات بھی ہے، لیکن وہ بھی تب وہ چیز، وہ علاج فائدہ دیتا ہے جب اللہ پاک چاہتے ہیں۔ اگر اللہ پاک نہیں چاہے، انسان کتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ارب پتی ہو، اپنا سارا مال خرچ کر لے، اس کو شفا نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ پاک شفا دینے پہ آ جائے، شفا دینا چاہے، گھر بیٹھے بٹھائے اللہ پاک صحت اور شفا دے دے۔
یہ خزانے تو اللہ پاک کے پاس ہے، انسان تو ایک سبب ہے عارضی اور ایک ذریعہ ہے، اللہ پاک کی مدد کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان آلات پر اعتماد کرنا، ان کے بھروسے پر رہنا، ان اسباب پر تفاخر کرنا، ان اسباب اور ذرائع پر گھمنڈ کرنا، یہ انسان کی بہت بڑی نادانی ہے، ناسمجھی ہے۔ کیوں؟ حقیقی مسبب الاسباب اور حقیقی مالک اور خالق وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو یہ صحت کی نعمت جو اللہ پاک نے دی ہے، اور دیکھیں اس پر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، اللہ پاک نے مفت میں دی۔ آنکھوں سے انسان دن بھر دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے، حالانکہ کتنی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والی ہے، لیکن اللہ پاک کبھی ناراض ہو کر بینائی نہیں چھین لیتے۔ ورنہ ایک دنیا میں ایک انسان اگر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، اس پر کوئی احسان انعام کرتا ہے، اور جس کو دی ہے وہ اس کو غلط استعمال کرے، دینے والے کی مرضی کے خلاف، وہ اس چیز کو ناراض ہو کر دینے والا اس سے واپس چھین لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں یہ چیز، قیمتی چیز دی جائے، لیکن آج تک اللہ پاک نے ہم سے چھینی ہے آنکھیں کہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو، تم اس سے جو ہے نافرمانی والے کام دیکھتے ہو۔ کانوں کی سنوائی اللہ پاک نے نہیں چھینی ناراض ہو کر کہ تم اس سے غلط چیزیں سنتے ہو، غیبت سنتے ہو، گانے سنتے ہو، فحش کلامیاں سنتے ہو، زبان کو قینچی کی طرح استعمال کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ گناہ ہم آج زبان سے کرتے ہیں، آنکھوں سے اور زبان سے۔ لیکن اس زبان کی، گویائی کی، بولنے کی، تکلم کی نعمت اللہ پاک چھینتے نہیں ہے ناراض ہو کر۔ کتنی رحیم اور کریم ذات ہے اللہ پاک کی، لیکن ہم ہیں کہ ان نعمتوں کی آج کوئی ہمیں قدر نہیں، اور ان نعمتوں کا آج ہمیں کوئی احساس نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے سب سے پہلے کہ صحت کی نعمت کی قدر کریں، اور قدر میں سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں کثرت سے، ہر وقت زبان پر الحمدللہ ہو اور اللہ پاک کے شکر کے الفاظ ہو۔ اور دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ ان نعمتوں کو، صحت کو اور جسم میں جتنے انعامات ہیں، اعضاء ہے، کسی کو اللہ پاک کی ناراضگی والے کام میں استعمال نہ کریں۔ سب سے بڑی اہم اور قدردانی والی بات یہ ہے، تمام اعضاء کو اللہ پاک کی رضامندی والے کاموں میں استعمال کریں، چاہے وہ ہاتھ، پیر، زبان، کان، آنکھ، ناک، دل، دماغ، سارے اعضاء۔ کوئی عضو ہمارا اللہ پاک کی نافرمانی والے کام میں استعمال نہ ہونے پائے۔ ہر عضو سے اللہ پاک کو راضی کریں، اور دن رات ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں۔ اسی طریقے سے دوسری بات جو آپ کے سامنے آئی کہ فرصت کی نعمت، یہ بھی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے یا نہیں ہے؟ ہم ساری نمازیں پر وقت ادا کر سکتے ہیں، فجر سے لے کر رات عشاء تک۔ اتنا وقت بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت بآسانی کر سکتے ہیں۔ اتنا وقت بھی آج ہمارے پاس ہے کہ ہم اپنے نوافل اور اشراق، چاشت، اوابین، تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ ذکر، اذکار، تسبیحات کے لیے بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہلت ختم ہو جائے، یا اللہ پاک کی طرف سے ایسے کوئی، اللہ پاک حفاظت فرمائے، حوادث، واقعات، حالات پیش آ جائے کہ چاہ کر بھی ہمارے پاس وقت نہ بچے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، خدا نخواستہ گھر میں کوئی ایسا مرض آ گیا، کسی کو بیماری آ گئی کہ انسان دن رات اس میں لگ گیا۔ اب جا کے دیکھیں اسپتال بھرے ہوئے ہیں، بعض لوگوں کا صبح جانا ہوتا ہے، رات کو اسپتال سے آنا ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جو دن رات اسپتال میں رہتے ہیں ساتھ میں، تیمانداری کے لیے، عیادت کے لیے۔ تو جن سے صحت کی نعمت چھن جائے، پھر ان کے ساتھ رہنے والوں سے فرصت کی نعمت بھی چھن سکتی ہے۔ تو ایسے حالات سے اللہ پاک سب کی حفاظت بھی فرمائے، صحت کی، فرصت کی، اور صحت اور فرصت کو اللہ پاک صحیح کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ لیکن ہم بھی اس کا احساس کر لیں، ہم بھی اس کا ادراک کر لیں کہ ہمارے یہ فرصت کے جو کچھ لمحات ہیں، ہم اس کو آیا غنیمت سمجھ رہے ہیں اور صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے یہ اوقات دن رات کے کن کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں؟
آج دیکھ لیں سب سے بڑی مصیبت اور آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ضیاع وقت کا سبب وہ یہ موبائل فون ہے. پھر خاص طور پر یہ جو اسمارٹ فون آئے ہیں، بڑا کیا بوڑھا کیا جوان کیا چھوٹے چھوٹے بچے صبح سے لے کر رات تک اس کو ہاتھ میں پکڑ کر استعمال کر رہے ہیں. ہم سب کے گھروں کے یہ معاملات ہیں. ہر ایک اچھی طرح جانتا ہے کہ آج چھوٹے 3 سال کے 2 سال کے بچے سے لے کر 80-90 سال کے بوڑھے تک ہر ایک آج کل اس لعنت میں مبتلا ہے. چھوٹا بچہ آج ہر چیز سمجھتا ہے. موبائل لے کر صبح سے لے کر رات تک اس کو دیکھنا کہ کتنے نقصانات ہیں. آنکھوں کی بینائی کو یہ متاثر کرتا ہے، دماغی اور ذہنی صلاحیت کو یہ چیز متاثر کرتی ہے. پھر خدا نخواستہ اگر نوجوان طبقہ ہے اور وہ اس میں غلط چیزیں دیکھنے لگ جائے تو وہ پھر دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کے ساتھ ساتھ اور دل و دماغ جسمانی نقصانات کے ساتھ ساتھ ضیاع وقت کتنا ہے. اب اگر آپ نے یہ اٹھا لیا، آپ کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ یہ وقت ہم کتنا قیمتی کر سکتے تھے. اگر فارغ وقت ہیں دینی اور اسلامی کتابیں خریدیں، اکابرین کے واقعات، بزرگوں کے ملفوظات، حالات اور دینی معلومات پر مشتمل مستند کتابیں خریدیں. لیکن آج یہ فتنہ اور یہ موبائل اس نے اس چیز کا اور اس ذوق کا بھی ستیہ ناش کر دیا. کتاب ہو بھی آج کوئی ہاتھ لگانے پہ تیار نہیں. موبائل ہم 4-4 5-5 گھنٹے دیکھ لیں گے، کتاب کا 1 صفحے کا مطالعہ آج ہم سے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ یہ لعنت ہمارے پاس آ گئی. وہ انسان بچا ہوا ہے کہ یا تو اس نے آج یہ معصیت کا آلہ ساتھ رکھا ہی نہیں جس میں معصیت کی چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر وہ اتنا اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، متقی نیک ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، ورنہ بصورت دیگر بہت مشکل ہے. تو اس پر سب سے پہلے غور کر لیں کہ بھئی اپنے بچوں کا، چاہے جوان بچے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، موبائل کے حوالے سے خاص طور پر ان پر نظر رکھی جائے اور ایک زیادہ سے زیادہ نظم الاوقات مقرر کیا جائے. نظر تو اس لیے ضروری کہ کوئی غیر شرعی غلط چیزیں اس میں نہ دیکھی جائے، اور اگر صحیح چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہے، بچے اس میں کوئی ایسی یعنی دینی اسلامی چیزیں، کارٹون یا اس طرح کی کوئی چیزیں دیکھ رہے ہیں کچھ وقت کے لیے، تو اس کے لیے بھی ایک وقت، ایک ترتیب ہو. اب رات 1 بجے تک، 2 بجے تک، 1:30 بجے تک، تو یہ تو ضیاع وقت کے ساتھ ساتھ اپنے ذہنی تخلیقی صلاحیتوں کو بھی تباہ کرنے والی بات ہے. تو ہر چیز کا ایک نظم اور ایک ترتیب آج ہم مقرر کر لیں. ہمارے جو گھروں کے معاملات ہیں بے ترتیبی کے ساتھ نہ چلیں. آج بے ترتیبی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ آج ہمارے فرصت کے لمحات ٹی وی، موبائل، اسمارٹ فون، گیمز، ان چیزوں میں صرف ہو رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ جوانی اور فرصت کے لمحات تو ہم موبائل اور ڈراموں، فلموں میں، گیمز میں، ان چیزوں میں ضائع کر دیں. کوئی PUBG گیم کھیل رہا ہے، کوئی کیا کھیل رہا ہے، کیا عجیب ایک طوفان برپا ہے. اور جب یہ فرصت کے لمحات ختم ہو جائے پھر انسان قدر کرے کہ اب کاش مجھے عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے وقت مل جائے. لیکن ایسا نہ ہو کہ شاید یہ وقت بھی انسان کے ہاتھ سے چلا جائے اور پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جائے. کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے ایمان کے حسن میں یہ بات شامل ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو بھی چھوڑ دے. بیکار لا یعنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی ثواب نہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے لیکن ثواب بھی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی. تو شریعت کہتی ہے وہ بھی مت کرو تاکہ وقت ضائع نہ ہو. ایک ایمان والا کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا لا یعنی میں. پھر چلے جائے کہ خدا نخواستہ وہ لا یعنی کیا منکرات ہو، گناہ کے کام ہو، یہ تو اور زیادہ خسارے والی بات ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ 2 نعمتیں ہیں، ایک صحت کی نعمت، ایک فراغت کی نعمت، نہایت قیمتی اور بڑی نعمتیں ہیں. تو ہم اس کی قدردانی بھی کر لیں، اس کی حفاظت بھی کر لیں، اپنے اوقات کو بھی قیمتی بنا لیں، اپنی تندرستی اور صحت کی حفاظت کر لیں.
اللہ پاک کی رضامندی میں ان نعمتوں کو استعمال کر لیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ اعلان سن لیں. اسی طرح جیسے عصر کی نماز کے بعد وہ صرف مردوں کے لیے ہوتا ہے، طلبہ کے لیے اصلاحی بیان اور ذکر و مراقبے کی مجلس طلبہ کے لیے عصر کے بعد ہوگی، اور اتوار کے دن کل انشاءاللہ حسب معمول بعد مغرب اسوہ حسنہ کی مجلس ہوگی جو بعد مغرب ہوگی، اور مستورات کے لیے انشاءاللہ مدرسۃ البنات میں حسب ترتیب اس کا انتظام ہوگا. اور آخری بات یہی ہے، جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ الحمدللہ ترتیب تو ہے، لیکن دوبارہ ذرا اس میں مزید اہتمام کے ساتھ ماسک کا اور فاصلے کا، ڈسٹینس کا اہتمام کریں. تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ چلے اسباب کے درجے میں، اور اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.